بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے مختلف حروف کے جو مخارج ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ حروف کے مخارج وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہو اس کو مخرج یا جس کی جمع مخارج ہیں کہتے ہیں۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں جن کی ادائیگی 17 مخارج سے کی جاتی ہے، اور ان کی جگہ جہاں سے مخرج لفظ کا اخراج ہوتا ہے وہ 17 جگہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں تاکہ قرآن پاک کے الفاظ کا صحیح طرح سے ادا ہو جانا اور اس کا معنی اور مفہوم صحیح طرح سے سمجھ ہمیں آئے گا، ورنہ اگر مخرج صحیح نہ ہو تو مطلب بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن قاف ہے، اور قل جو قلم والا قاف ہے، اور اس کو اگر کراچی والے کاف سے پڑھا جائے کل تو معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ قل کہہ دو، اور کل کراچی والے کاف سے اگر اسے ہم باریک پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھائیں، کھانا پینا۔ اور وہ قل هو اللہ احد جو قل ہے وہ اس کا اگر ہمیں قلم والے کاف سے پڑھیں گے موٹا کر کے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو معنی میں دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قلب قاف لام بے جو کراچی اس کا قلب والا قاف ہوتا ہے، اگر اسے ادا کیا جائے تو اس کا مطلب دل ہوتا ہے قلب، اور اگر کراچی والے کاف سے جو باریک کاف ہوتا ہے اس والے کاف سے قلب کو ہم ادا کریں تو وہ قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، ٹھیک ہے؟ تو معنی بہت زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو اس بات پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ وہ ہر حرف کے جو مخرج ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو، اور اس طرح سے وہ قرآن پاک کے جو صحیح معنی ہے وہ سمجھ آئیں گے۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹے سے الفاظ، چھوٹے سے معنی میں الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے انسان کفر کی حد تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم نے اسی گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے یعنی اس کا مخرج کہاں سے ہے اور وہ حروف کون کون سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ پہلا جو حروف کی تختی ہے وہ الف، واو اور یا۔ الف، واو، یا، یاد رکھ لیں 3 حروف ہے، الف، واو، یا۔ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، جو زبان اور دانتوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آگے جو دوسری تختی ہے وہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، مطلب یہ 6 حروف ہیں، حلق کے پیچھے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں سے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ان میں جو پہلی تختی وہ کون سی ہے؟ حمزہ اور ہا، یہ حلق کے پیچھے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ عین اور ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا جو ہے وہ حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی ساتھ قاف جو قلم والا قاف ہے اور دوسرا کراچی والا کاف، ان کی ادائیگی کے وقت زبان کا پچھلا حصہ اٹھتا ہے اور تالو کے نرم حصے سے مس ہوتا ہے۔ دوبارہ سے اسے یاد کریں اور ذہن نشین کریں کہ ان قاف اور کاف کے لیے زبان کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے زبان کا حلق کی سائڈ پر، وہ اٹھ کر تالو کے نرم حصے سے مس ہوتا ہے، نرم حصے سے جا کر لگتا ہے، تو پھر اس کی آواز صحیح آتی ہے، صحیح نکلتی ہے۔ اسی طرح آگے تختی جیم اور شین اور یا ہے، تو بیچ زبان تالو کے اوپری حصہ سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ جو زبان کا درمیان سینٹرل حصہ ہے وہ جب تالو کے ساتھ اوپر والے حصے کے ساتھ لگتا ہے تو پھر ان کی جو آواز ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہوتی ہے، جیم، شین اور یا کی۔
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ضاد ہے. کچھ ضاد پڑھتے ہیں اور کچھ ان کو ضاد پڑھتے ہیں. دونوں سے معنی میں فرق نہیں پڑتا، جس طرح آپ کے قاری نے پڑھایا ہے، لیکن اس کا مخرج صحیح ہو ادا کریں انشاءاللہ. اس میں جو فروعی مسائل ہیں ان میں بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دونوں قاری صحیح پڑھاتے ہیں، ضاد والا بھی اور ضاد والا بھی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی زبان کی کروٹ داڑوں کے مسوڑوں سے لگ کر ضاد یا ضاد کا جو نا صحیح مخرج ہے، اس کا صحیح آواز اس کی نکلتی ہے. تو ضاد اور ضاد کی آواز زبان کی کروٹ ایک سائڈ اوپر والی دانت سے جا کر داڑھ والے سے جا کر ٹچ ہوگی، اور دوسری جو حصہ ہے زبان کا وہ نیچے والی داڑھ کے ساتھ ٹچ ہوگا. اب زبان کا اگلا حصہ جو ہے وہ اگر سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ٹچ ہوگا تو ضاد بن جائے گا، اور اگر اس کو فری کر دیا جائے گا تو وہ ضاد بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ان دونوں کی آواز صحیح، اس کا مخرج صحیح ہوگا. اس کے بعد لام، نون اور را کی آواز ہے. ما طرف زبان سامنے کے دانتوں سے الگ کر نکلتا ہے. الگ کر جو نا یہ زبان کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے دانتوں سے لگ کر نکلتا ہے یہ. اور اس کے ساتھ تا، دال اور طا ہے. زبان کا سرا سامنے کے اوپری دو دانتوں کی جڑ سے مل کر ادا ہوتا ہے. ضاد اور ذال اور ثا ہے. زبان کا جو سرا ہے سامنے کے اوپری دو دانتوں کے کنارے سے مل کر ادا ہوتا ہے. سین اور صاد اور زا ہے. ان کا جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ سامنے اوپر کے دانتوں اور نیچے کے دانتوں سے مل کر ادا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ با، میم اور واو ہونٹوں کے باہم مس ہونے سے ادا ہو جاتا ہے. با، میم اور واو. ٹھیک ہے جی. اور فا ہے. فا کے نچلے ہونٹوں کا اندرونی حصہ جب سامنے کے اوپری دو دانتوں کے کنارے سے ملتا ہے تب ادا ہوتا ہے. فا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح یہ سارے کے سارے مخرج اگر ان کے الفاظ کے ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں تو قرآن پاک کے جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ادا ہوگا جو عربی میں نازل ہوا. یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اسے پڑھنا بھی ہم نے عربی میں ہی ہے. ایک بڑی عام سی مشہور آواز ہے، الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جی اچھا قرآن میں کون سا قاری ہوں، قل هو اللہ احد الحمدللہ. اگر میں اچھی طرح سے پڑھوں گا تو میں کون سا قاری ہوں. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ہم جو یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں کون سا قاری ہوں. بھائی میرے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، اور قرآن کا اس کے اوپر حق ہے کہ وہ تلاوت کرے اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں ان کو جان کر ان کے مطابق زندگی گزارے. تب جب ہم صحیح طرح سے ادا ہی نہیں کر پائیں گے ان کے تلفظ کو، ان کے مخارج ہمیں معلوم نہیں ہوں گے، تو اس طرح ہم ان کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے. تو جو اللہ کا حکم ہمارے پاس آیا ہم اس کو کس طرح سمجھ کر اس کو عملی طریقے میں لا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا سکتے ہیں. تو اس لیے قاری ہے یا نہیں ہے، جو مسلمان ہے، آپ مسلمان تو ہے نا، تو مسلمان کے لیے صحیح قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کو عربی زبان میں ہی پڑھنا ضروری ہے. اس کو دوسری زبان میں نہیں ہم پڑھ سکتے. تو اس میں پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سے الفاظ کا سے غلط مخرج سے معنی جو ہے نا وہ کفر کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ الفاظ کے مخارج صحیح ہوں. تمام اساتذہ جو بھی بچوں کو پڑھا رہے ہوں اور اس ویڈیو کے ساتھ اگر سیکھنا چاہتے ہوں تو سو بسم اللہ اور سیکھیں، اور آگے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ پاک ہمارے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنا لے اور ہم سے راضی ہونے کا اس کو ذریعہ بنا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.